بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سامعین محترم، پروگرام داستان زندگی کے ساتھ آپ کا میزبان قاری ذیشان حیدر. آج ہمارے اسٹوڈیو میں وطن عزیز پاکستان کی معروف علمی، ادبی اور تعلیمی حوالے سے وہ شخصیت موجود ہیں جن کی کئی دہائیوں سے خدمات ہیں. میری مراد پروفیسر ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر صاحب، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. رمضان المبارک اچھا گزر رہا ہوگا. الحمدللہ رمضان کی برکات بھی، اور آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام میں مدعو کیا. بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب، آج ہم آپ سے، کیونکہ آپ کا یونیورسٹی لیول پر کئی دہائیوں سے تجربہ ہے، محیط ہے، تو آج ہم آپ سے یہ سوال پوچھیں گے سب سے پہلے کہ آج کا نوجوان جو یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، اس کا علمی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، بحیثیت معاشرہ، بحیثیت انسان، بحیثیت نوجوان کیا کردار ہے، کیا سوچتا ہے، اس کا فیوچر کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاری صاحب، میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ زندگی کا کوئی شعبہ ہو، زندگی کا کوئی ادارہ ہو، اس میں ریفلیکشن نظر آتا ہے معاشرے کا. بے شک. معاشرہ اگر بلندی کی طرف سفر اختیار کیے ہوئے ہے تو ادارے بھی، معاشرے کا ہر ٹیئر، اس کا ہر حصہ، اس کا ہر یعنی ادارہ، وہ بھی اس کا پازیٹیو رول میں، پازیٹیو رول میں جا رہا ہوگا. جب ایسا نہ ہو تو پھر جیسے کہ قرآن کہتا ہے نا کہ مثال دیتا ہے شجر کی، جی، اور اس میں کیا کہتا ہے کہ کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. اللہ کہ اچھی بات، بھلی بات، کلمہ طیب کی مثال ایک ایسے درخت کی ہے، خوبصورت درخت کا اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں، اور اس کی خاصیت کیا بتا رہے ہیں؟ اصلها ثابت، کہ وہ اپنی اس کی جڑیں زمین میں پیوست ہیں، ثابت ہیں. وفرعها فی السماء، اور اس کی جو شاخیں ہیں وہ آسمان کو چھو رہی. لیکن اگر معاملہ اس طرف آ جائے کہ معاشرہ گراوٹ کا شکار ہو، معاشرے کے اندر ویلیوز نہ رہیں، تو اس کے اثرات پھر ہر جگہ آتے ہیں. یہاں ایک اور بات آپ کے پروگرام کے توسط سے جو میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ دنیا میں جن اقوام نے ترقی کی ہے، ان اقوام نے اپنا جو بھی ان کا پیراڈائم تھا، جو بھی ان کا نظریہ تھا، اس کے مطابق اپنے ایجوکیشن سسٹم کو بنایا اور وہاں سے لوگوں کو پروڈیوس کیا، اور اس میں بجٹ کا ایک بہت بڑا حصہ صرف کیا. ہماری جب بجٹ بن رہا ہوتا ہے، ہماری جب پالیسیز بن رہی ہوتی ہیں، ہمارے ہاں جب جو کیبنٹ میں پورٹ فولیوز تقسیم کیے جا رہے ہوتے ہیں، تو تعلیم کا بہت ہی کہیں پیچھے جا کے نمبر آتا ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ ہماری پریورٹیز کو سیٹ کرتا ہے. ان پریورٹیز کو سیٹ کرنے کے بعد جب آپ چند فیصد بھی بجٹ تعلیم پر، جو پرائمری سے لے کر ہائر ایجوکیشن تک، یونیورسٹیز تک خرچ کرنے پر تیار نہیں ہے پبلک سیکٹر میں، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو عرض کروں کہ پبلک سیکٹر کے ادارے، پھر پرائیویٹ سیکٹر کے ادارے، پھر ایلیٹ ادارے، اور پھر ٹاٹ کے ادارے، ان سب میں ایک تو ہمارے ہاں طبقاتی نظام تعلیم ہے. اس کی وجہ سے اس کے اثرات کو ہر طبقے کی تعلیم کے جو ہے نا ڈائنامکس ہیں، جو پرزم، اس میں سے دیکھنا پڑتا ہے. آپ نے چونکہ یونیورسٹی کے بارے میں بات کی، اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یونیورسٹی میں معاشرے سے جو ہے نا افراد آتے ہیں، نوجوان بچے اور بچیاں یونیورسٹی میں جو آتے ہیں وہ معاشرے کا ریفلیکشن ہوتے ہیں. وہ اپنے خاندان کی ویلیوز بھی ساتھ لے کر آ رہے ہوتے ہیں. میں ہمیشہ سے اس بات کا قائل ہوں کہ ہمیں بجائے اس بات کے کرنے کے کہ آدھا گلاس خالی ہے، اس طرف بھی متوجہ ہونا چاہیے کہ آدھا گلاس بھرا ہوا ہے. آج بھی بچوں کے نیگیٹیوٹی زیادہ چلی گئی ہے. ہاں، تڑپ موجود ہے، اور رسپیکٹ بھی موجود ہے، سیکھنے کی امنگ اور ترنگ بھی موجود ہے. اور آپ دیکھیے کہ دنیا کی کوئی تعلیمی درسگاہ ایسی نہیں ہے جہاں پاکستانی موجود نہ ہو. دنیا کا کوئی ایسا تحقیقی ادارہ نہیں جہاں موجود نہیں ہو. یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پر کیوں ہمیں وہ پازیٹیو وائبز نہیں آتی. اس کا سبب یہ، سب سے اہم بات یہ ہے کہ کریکولا کیسا ہے، نصاب کہاں بنتا ہے، کیا بنتا ہے. پھر جو اساتذہ ہیں، کیا ان کی ٹریننگ کا کوئی انتظام ہے؟ یونیورسٹی کی سطح پر اساتذہ کی ٹریننگ کا کوئی انتظام نہیں ہے. وہ اپنے جو ڈگریز جہاں جہاں سے تحقیق کی ہوتی، وہ ان کا ایک سٹیٹس ہوتا ہے، لیکن یہ ایک ٹیکنیکل کام ہے. ایک بہت اچھا محقق، ایک بہت اچھا مصنف،
ایک بہت اچھا ریسرچر، ضروری نہیں کہ ایک بہت اچھا استاذ بھی ہو. استاذ کے لیے مختلف ٹریڈز کی ضرورت ہوتی. پھر جو انوائرمنٹ ہے، اس انوائرمنٹ میں کیا چیز سکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہر ادارے کا ایک موٹو ہوتا ہے اور اس موٹو کے مطابق اس میں انکلکیٹ کیا جاتا ہے. ہاں یہ بات نظر آ رہی ہے کہ ہمارے ہاں معاشرے کے اندر جو ایون پڑھا لکھا طبقہ ہے، ان کے اندر جو ہماری ایسٹ کی ویلیوز تھیں، پھر جو ہماری دینی ویلیوز تھیں، وہ کم نظر آ رہی ہیں. ہم جس طرح سے اپنے اساتذہ کا، اپنے پیرنٹس کا خیال معاشرہ ہم کرتے تھے، گراوٹ کا شکار گراوٹ کا شکار ہو. اس کا سبب یہ ہے کہ کریڈیبلٹی کے بھی ایشوز ہیں، اور دوسری بات اس وقت ایک فلڈ آف انفارمیشن ہے، اور ہم بچوں کو یونیورسٹی کی سطح پر بھی ایز اے ہول ان کا انالیسس کریں تو وہ ان گائیڈڈ ہیں. انہیں یہ نہیں پتا کہ کون سا مواد ہم نے کس سائٹ سے لینا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہمیں گوگل کرنے سے، کوئی سرچ انجن کرنے سے جو معلومات مل رہی ہیں وہ اوتھینٹک ہیں. یہاں ہمارا جو دین مبین ہے وہ رہنمائی کرتا ہے کہ ہمارے ہاں جیسے کوئی بھی آپ علم کا گہوارہ دیکھیں گے، اس گہوارے کی ایک روایت دیکھتے ہیں. ہمارے ہاں چین آف اتھارٹی ہے. ہمارے ہاں جو تصوف میں لوگ ہیں ان کے اپنے تصوف کے اپنے شیوخ کا پورا شجرہ ہے. اسی طرح سے جو مجودین ہیں ان کا پورا شجرہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جا کے ملتا ہے. اور پھر مسلمانوں کے ہاں تو چونکہ نسل کا بھی پورا ریکارڈ موجود ہوتا ہے، وہ بھی ہوتا ہے. اتھینٹک کیوں ہے؟ چین آف اتھارٹی کیوں ہوتی کہ اتھینٹک انفارمیشن تک پہنچا جا سکے. پھر ہمارے ہاں کیا ہے کہ وہ کہا جاتا ہے کہ پہلا گہوارہ، پہلی جامعہ ماں کی گود ہوتی ہے. تو کیا گھروں میں توجہ موجود ہے؟ آج کل آپ دیکھ لیجئے کہ جو مائیں اپنا سب کچھ تج دیتی تھیں اپنی اولاد میں، پھر وہ اولادیں کیا بنتی تھیں؟ علامہ محمد اقبال بنتی تھی. کیا بنتی تھی؟ قائد اعظم محمد علی جناح بنتی تھی. آج کیا صورتحال ہے؟ آج یہ ہے کہ بچہ ابھی آنکھ نہیں کھولتا تو اس کو کارٹونز دکھانے کے لیے سامنے رکھ دیا جاتا ہے. وہ بول نہیں سکتا لیکن اس کو اسکرول کر کے تلاش کر لیتا ہے. اور میں یہ آپ کو قاری صاحب گارنٹی سے کہتا ہوں کہ جو کارٹونز بچوں کو بچپن میں دکھائے جاتے ہیں وہ والدین نے خود دیکھے ہوئے بھی نہیں ہوتے. جی انہیں کانسیپٹ ہی نہیں ہے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ اس کے اندر کیا دکھایا جا رہا ہے. اچھا اس سارے ماحول میں پہنچتے پہنچتے اسکول سے پھر یونیورسٹی تک آتے ہیں تو وہ پھر اب موم نہیں ہوتے، وہ ایک راستے پر چل چکے ہوتے ہیں. وہ جتنی بھی کوشش کی جائے دنیا کے اندر جو ترقی یافتہ ممالک ہیں یا جہاں پر اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے، وہاں اس بات کی کوشش کی جاتی ہے کہ پرائمری استاد جو ہوتا ہے ٹیچر وہ ہائیسٹ ایجوکیٹڈ ہو، ہائیسٹ پیڈ ہو. یہاں پہ گنگا الٹی آپ ایون جو مسلم والے ترکی میں آپ دیکھ لیں کہ جو پرائمری کا ٹیچر ہے اس کو بہت ویلیو دی جاتی ہے، اس کو سب کچھ کیا جاتا ہے. ہمارے یہاں بیس کھڑے کرنی ہے. ہمارے یہاں کیا ہے، بہت عرصے تک تو میٹرک PTC اساتذہ پڑھاتے تھے. وہ اگر آپ دیہی علاقوں میں چلے جائیں تو صورتحال ٹریننگ کی جیسے میں بات کر رہا ہوں وہ صحیح پروناؤنس ہی نہیں کریں گے، بچے کیسے سیکھیں؟ یہ میں نے ایک رخ دکھایا. دوسرا رخ ایسا ہے کہ اگر اسی ملک نے یہ ایک ایٹامک پاور بنا ہے، دنیا کی ایک بہترین یہاں پر ڈیفنس موجود ہے، تو اچھے لوگ بھی موجود ہیں لیکن وہ ان کو ایک آرگنائز طریقے سے چینلائزڈ شاید نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب میں یہاں پہ ایک سوال یہ بھی آپ سے کروں گا کہ دیکھیں کہ آپ اس وقت کئی دہائیوں سے تدریسی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، مجود قاری ہیں، پروفیسر، ڈاکٹر، یعنی کہ ہر چیز کے لیے ایک عرصہ چاہیے، ٹائم چاہیے، وہ ایک پروسیس چاہیے، پھر امتحانات ہیں، ان سے گزر کر آپ یہاں تک پہنچے. لیکن اس کے برعکس ہمارے ہاں جیسے آپ نے پرائرٹیز کی بات کی ہے، ایک بندہ ٹک ٹاک پر کوئی بھی چیز فیم کے لیے اپلوڈ کرتا ہے، اسے راتوں رات فیم مل جاتا ہے، اور پھر اس کی فیم کی دھومیں صرف سوشل میڈیا تک نہیں رہتی، ہماری مین اسٹریم میڈیا پہ چلی جاتی ہیں. مارننگ شو میں انوائٹ کیا جاتا ہے، پھر ہماری سرکاری پروگرامز کی وہ لوگ زینت بنتے ہیں، وہی ہمارے آئیڈیل ہو جاتے ہیں، وہی شائننگ سٹار بن جاتے ہیں. تو پھر اس وقت ایک بندہ جب اتنا تگ و دو سے، اتنے پروسیس سے، اپس اینڈ ڈاؤن سے، امتحانات سے، سب کچھ، یعنی کہ ایک زندگی کی ہر کوشش، ہر کاوش اس میں شامل ہوتی ہے جو 30 35 40 سال کے بعد جا کے بندہ حاصل کرتا ہے. اور دوسری طرف راتوں رات حاصل کرنے والا، اسے ہماری اسٹیٹ، ہماری ریاست، ہمارے لوگ زیادہ
قدر و قیمت کی نگاہ سے یا بڑا سمجھتے ہیں، اور جو ایک پڑھا لکھا آدمی ہے، ذی شعور ہے، اس نے ایجوکیشن حاصل کی اور کہاں کہاں جا کر اس نے پڑھا، اس کو وہ پروٹوکول نہیں ملتا، ساری عمر نہیں ملتا، وہ دیکھتا رہتا ہے، اور جو کل کے بچے ہیں وہ کہیں سے کہیں نکل جاتے ہیں، اور اس میں ہماری ریاست بھی انہیں بہت سپورٹ کرتی ہے، جبکہ جو ہمارے پڑھے لکھے ذی شعور اور دین و ملت کا درد رکھنے والے لوگ ہیں وہ وہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ ایک تو میں قاری صاحب دلچسپ بات گوش گزار کروں ناظرین کے، وہ یہ کہ قرآن چونکہ ضابطۂ حیات ہے، تو اس میں ہمیں ایک نقطہ بیان کیا گیا ہے جس کی طرف آپ توجہ دینے فرمایا گیا ہے کہ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کہ اگر تم ان کی پیروی کرو گے کہ جو اکثریت میں ہے تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا کے لے جائیں گے. بے شک. ایک تو قرآن کو ہم نے صرف یا تو طاقوں میں سجا رکھا ہے، ایسی بلند جگہ پر جہاں ہاتھ ہی نہ جائے، اور ہر سال ایک اس پر غلاف، نیا غلاف ہو جاتا ہے، نیا غلاف، رمضان آیا نیا غلاف چڑھا دیا جائے، یا پھر جب کوئی اس دنیا سے چلا جائے تو اس کے لیے پڑھا جاتا ہے کہ یہ کتاب زندہ ہے، یہ زندہ لوگوں کے لیے ہے، اور اس سے رہنمائی حاصل کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو ہے نا، جو آپ مثالیں دے رہی ہیں جو ہمارے معاشرے کی، وہ ایک جو چائے کے کپ میں جو طوفان ہے نا اس کی طرح ہوتا ہے. ایسے ہی وہ کہاں جاتے ہیں لوگ، جو میں اب اس پروگرام میں کیا تذکرہ کروں کہ جو وہ ایک دفعہ تو وہ اپنے بن جاتے ہیں ان کے فالوورز، لیکن وہ کس کاسٹ پر بنتے ہیں. دوسری بات دیکھیے کہ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے نا. اشرف المخلوقات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جیسے کوئی زمین سے اگی ہوئی چیز نہیں، کہا گیا کہ لباس کہ انا انزلنا اللباس، لباس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں جو رہنمائی ملتی کہ نازل کیا گیا ہے انسانوں پر. تو وہ اب کیا کس طرف ہم جا رہے ہیں؟ معاشرے میں یہ ایک ایسا سرکل ہے کہ ہم جن لوگوں کو چنتے ہیں کہ وہ اقتدار میں جائیں، وہ کس بنیاد پر چنتے ہیں؟ یہ ابتدا سے وہیں سے ہو جاتا ہے کہ آپ کسی شریف آدمی کو آپ دیکھیں کہ وہ الیکشن کانٹیسٹ کرنے کے لیے، خواہ وہ کونسلر کا ہو یا نیشنل اسمبلی کا یا سینٹ کا ہو، وہ کھڑا ہوتا ہے، لوگ یہ بندہ بڑا شریف ہے لیکن اس کو ووٹ نہیں دینا چونکہ یہ ہمارے ناجائز کام نہیں کرا سکے. بے شک. ہم اصل میں سسٹم کی بنیاد یہ چاہ رہے ہیں ہم اس کا جب پروڈکٹ آ جاتا ہے، اس کا گراس پروڈکٹ آ جاتا ہے، اس سے تو ہم انالیسس اس کا کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن جب اس میں خود ہم کتنا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، ہر کسی کو اللہ نے یہ سینس دیا ہوا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. اللہ سے ہمیں یہ توفیق مانگنی چاہیے کہ ہم صحیح کو صحیح کہیں، جیسے آپ اس پروگرام کے توسط سے کہہ رہے ہیں. بے شک. اچھا، ایک آخر میں آپ سے میں یہ سوال کروں گا کہ یونیورسٹی میں پڑھنے والا آج کا نوجوان مایوس کیوں ہے؟ جی دیکھیے، یہ ہماری پالیسیز کی وجہ سے ہمارے ہاں جو ہے نا، یہ اس کی پلاننگ نہیں کی جاتی کہ کس شعبے میں کتنے لوگوں کو آگے آنا چاہیے اور ان کو اکموڈیٹ کہاں ہوں گے. اب یہ ہے کہ میں نے یہ 80s میں پڑھا تھا کسی یونیورسٹی کے ایک رسالے کے اندر، ڈگریوں کے ڈسے لوگ. کیا تھا کہ ڈگریاں اٹھائے پھر رہے ہیں اور ان کو جاب نہیں مل رہی. اور یہ کیا ہے؟ یہ پلاننگ نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ ہمارے ہاں یہی جس میڈیا کا آپ ذکر کر رہے ہیں، جو کہ آج کل سوشل میڈیا کی شکل میں ہے، اور مین اسٹریم میڈیا کو بھی آپ دیکھ لیں، اس میں ایک خیالی دنیا دکھائی جاتی ہے. بے شک. اس میں بڑی گاڑیاں اور بڑے محلات دکھائے جاتے ہیں، حقیقت کے برعکس حقیقت نہیں ہے. وہ جب وہ اس کو آئیڈیلائز کرنا شروع کرتا ہے، وہ جب اسے نہیں ملتا تو وہ پھر مایوسی کا شکار ہوتا ہے. دوسرا پالیسیز نہیں ہے، برین ڈرین ہو رہا ہے. ہمارے ہاں آپ دیکھ لیں جتنی اسلام آباد کے اندر ایمبیسیز ہیں ایسے متمول ممالک کے، وہاں پر صبح سویرے رات سے لوگوں کی قطاریں لگی ہوتی ہیں کہ باہر جانے کے لیے. اور اب انہوں نے اس حد تک کہ بعض ممالک نے تو بعض پرائیویٹ اداروں کے سپرد کیا ہوا ہے ویزا پر. وہاں آپ دیکھ لیں کیا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ملک ہم نے جس مقصد کے لیے بنایا تھا، علامہ محمد اقبال کی جو کورسپونڈنس ہے، جو ان کی گفتگو ہے قائد اعظم کے ساتھ، انہوں نے ایک تو یہ کہ یہ اسلام کی تجربہ گاہ بنانا تھا، دوسرا یہ کہ یہاں کے بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے معاشی مسائل کو بھی حل کیا جانا تھا. اگر انسان کے پیٹ میں روٹی نہ ہونا تو وہ اس کی جو ذہنی حالت ہوتی ہے، وہ مذہب بھی اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، اخلاق بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا. بلکہ وہ ہمارے ایک کالج میں پروفیسر صاحب ہوا کرتے تھے، وہ یہ بھی مثال دیا کرتے تھے کہ آگے جو دور آ رہا ہے نا، وہ ہمیں بتاتے تھے کہ آگے جو دور آ رہا ہے نا،
اس وقت اگر آپ کا اکاؤنٹ میں بینک بیلنس میں اچھی خاصی ہیلدی رقم نہیں ہوگی نا تو آپ کا عبادات میں بھی دھیان نہیں ہوگا. وہ پریڈکشن تھی. جی دیکھیے کہ جو یعنی ذہنی طور پہ آپ مطمئن نہیں ہوں گے تو عبادات کیسے ہوں گی؟ بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے مواقع فراہم کرنا اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ اسلام ایک اسلامی فلاحی ریاست کا تصور کر دیتا ہے. یورپ میں تو فلاحی ریاستیں بن گئیں، لیکن ہم نے جو ہمارا تو فیلئر ہے، ہم جو ہے نا وہ اس وقت آپ دیکھ لیں کہ کتنے ینگ بچے سوئسائڈ کر رہے ہیں، حرام کی موت مرنے کی طرف جا رہے ہیں، اور کرائم کتنا بڑھ گیا ہے، اور یہ اسٹریٹ کرائم کتنے بڑھ گئے ہیں. اس کی طرف ایک تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ہاں جہاں پالیسیز بن رہی ہیں وہ کیا بن رہی ہیں، ایک انڈیویجول کی اخلاقی تربیت کیا ہو رہی ہے. اور میں یہ بھی بات کہنا چاہوں گا کہ کوئی بھی ڈسپلن پڑھایا جا رہا ہو، اس بار یہ بھی استاذ کی ذمہ داری ہے یونیورسٹی کے اندر کہ وہ ان اپنے شاگردوں کی، اپنے اسٹوڈنٹس کی اخلاقی تربیت بھی کرے. اور اس کا پورا موقع ہوتا ہے. استاذ اپنی کلاس کے اندر بادشاہ ہوتا ہے، وہ جس طرح سے چاہے، اور وہ ایک ہنر اگر اسے آتا ہے تو وہ اس کو شیپ دے سکتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسا بھی نہیں ہے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. بے شک، بالکل. ایک اور سوال آپ سے میں ضرور کروں گا کہ مساجد میں جو ہمارے امام ہیں، جمعے پہ جو خطبہ دیتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، وہ بھی بالکل بیتاج بادشاہ ہر دور میں رہے ہیں، لیکن المیہ یہ رہا ہے کہ کراس کوسچن نہیں ہوا ان سے. ٹھیک ہے، تو اس کراس کوسچن نہ ہونے کی وجہ سے ان کے جو سوسائٹی کو لائن اپ کرنا تھا اس میں کتنی کمی کوتاہی باقی رہی؟ دیکھیں اصل میں بات یہ کہ ہمارے ہاں مختلف جو فلٹر ہو کے لوگ آنے چاہیے تھے وہ نہیں ہے. ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے کہ باقاعدہ جو جدید اور قدیم دونوں تعلیم سے واقف ہونا چاہیے. یا میں امام ابو حنیفہ کے ایک فتوے کا مفہوم عرض کرنا چاہوں گا. ان کا یہ کہنا تھا دیگر شرائط کے ساتھ ساتھ کہ جمعے کا خطبہ وہ شخص دے سکتا ہے جسے کرنٹ افیئرز پر مکمل آگہی ہو اور ان کرنٹ افیئرز میں اسلام کی امپلیکیشن کیا ہے وہ بتانے کے قابل ہو. تو اس فتوے پر کہنے کو تو ہم سب کہتے ہیں پاکستان کے اندر میجورٹی کے ہم حنفی ہیں، تو کتنے ائمہ مساجد اس طالبات پہ اترتے ہیں، جمعہ والجماعت جو ہے وہ کتنے اس پر ہیں. یہ ایک بہت بڑا سوال ہے مجھ سے، آپ سے، پورے معاشرے سے اور انسٹیٹیوشن سے بھی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے کتنی قیمتی ملفوظات سے ہمارے سامعین کو بہرہ مند فرمایا. سامعین محترم، آج کے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.